السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آج کا یہ خوبصورت سیشن ولیال عشر قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی مناسبت سے رکھا گیا۔ اللہ رب العزت نے 10 راتوں کی قسم کھائی۔ یہ 10 راتیں، یہ 10 دن کون سے دن ہیں جن کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے؟ اللہ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم اٹھائے۔ میرے اور آپ کے لیے جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی قسم اٹھانا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے، لیکن اللہ اپنی مخلوقات میں سے جس کی قسم اٹھاتا ہے یہ اس کی عظمت پر اور اس کی ایک منزلت پر، مقام و مرتبے پر دلالت کرتا ہے۔ جی محترم سامعین سامعات، اس سے مراد یہ مہینہ جس کے اندر چند لمحات کے بعد ہم داخل ہونے والے ہیں، ذوالحجہ کا یہ مبارک مہینہ، اس کے ابتدائی 10 دن اس قسم سے مراد ہیں، اور ان 10 راتوں سے 10 دنوں سے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن مراد ہیں۔ ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کے اندر تو روزے تھے، لیلۃ القدر تھی، رات کا قیام تھا، رمضان کی ایک فضیلت ہے، تو ذوالحجہ کی اتنی فضیلت کہ اللہ رب العزت ان ایام کی قسم اٹھائے، ابتدائی ایام کی، کیا وجہ ہے فضیلت کی؟ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، مشہور عالم محدث مفسر گزرے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ والذی یظہر، جو چیز پتہ چلتی ہے، ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ، کہ ذی الحجہ کا جو ابتدائی 10 دن ہے، پہلا عشرہ ہے، اس کے ممتاز ہونے میں، اس کی فضیلت کے ہونے میں، کیوں؟ لمکان اجتماعی امہات العبادت فی، کیونکہ جتنی بڑی بڑی عبادات ہیں وہ ساری اس عشرے کے اندر جمع ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور پر وحی الصلاۃ، نماز کی عبادت ہے، والصیام، نفلی روزوں کی عبادت ہے، والصدقہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عبادت ہے، اور خاص کر جو قربانی کے ایام ہیں اور قربانی کے ذریعے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، خون بہانا، والحج، اور دیکھیے حج کا رکن بھی ان ایام کے اندر ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ، اور اگر آپ دیکھیے تو پورے سال کے اندر کبھی بھی اتنی عبادات ایک ہی دنوں کے اندر جمع نہیں ہوتی جتنی کہ اس عشرے کے اندر جمع ہو چکی ہیں۔ اندازہ لگائیے نا، لاکھوں کی تعداد میں فرزندان توحید اللہ رب العزت کے گھر کا حج ادا کرنے کے لیے بیت اللہ کا، مکہ مکرمہ کا قصد کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والے مسلمان اپنے جانوروں کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ یہ دن سال کے دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی قسم اٹھائی، والفجر ولیال عشر، 30ویں پارے کی سورۃ الفجر کی آیت نمبر 2، والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 دنوں کی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں۔ ان 10 دنوں سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوقات میں سے جس کی بھی قسم اٹھاتا ہے
وَهُوَ سُبْحَانَهُ يُقْسِمُ بِأُمُورٍ عَلَى أُمُورٍ وَإِنَّمَا يُقْسِمُ بِنَفْسِهِ الْمَوْصُوفَ بِصِفَاتِهِ۔ اللہ رب العزت کبھی اپنی نفس کی قسم اٹھاتا ہے، کبھی اپنی صفات کی، کبھی اللہ اپنی نشانیوں کی اور اپنی آیات کی قسم اٹھاتا ہے، اور کبھی اللہ رب العزت اپنی مخلوقات میں سے کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے۔ جس کی بھی قسم اٹھاتا ہے دلیل علی انہ من عظیم آیاتہ، وہ اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قسم کے لیے اپنی اس نشانی کو منتخب فرمایا۔ اللہ اکبر۔ انہی ایام کا تذکرہ جب اللہ رب العزت نے سورۃ الحج آیت نمبر 28 میں فرمایا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنے فائدوں کو پہنچیں، حاضر ہوں، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور وہ معلوم دنوں کے اندر اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ کس چیز پر؟ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، جو اللہ رب العزت نے انہیں چوپاہے رزق عطا کیا اس پر وہ اللہ کا نام پڑھیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 میں جو ایام معلومات، یہ جو معلوم دن ایام معلومات کا تذکرہ آیا ہے، اس سے مراد ذو الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید سے ہمیں ان مبارک دنوں کی فضیلت پتہ چلی۔ اب ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَل عمل فی ایام العشر افضل منہا فی غیرہ، ان 10 دنوں کے مقابلے میں سال بھر کے کوئی ایسے دن نہیں ہے کہ جس کا عمل ان 10 دنوں کے عمل کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والا ہو۔ قالو، صحابہ کرام نے کہا وَلَا الْجِهَادُ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد بھی نہیں؟ اتنا عظیم عمل ہے اللہ کے نام میں لڑنا، جہاد، اپنا جان مال ہتھیلی پر رکھ کر نکلنا، تو اللہ کے رسول کیا جہاد بھی ان 10 دنوں کے اعمال کے مقابلے میں نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ، ہاں جہاد بھی ان 10 دنوں کے اعمال کے مقابلے میں نہیں ہے، إِلَّا رَجُلٌ، مگر وہ شخص خرج یخاطر بنفسہ ومالہ فلم یرجع بشیء، ہاں ایک شخص وہ ہے جو اپنی جان اپنے مال کو ہتھیلی پر رکھ کر نکلا اور پھر کچھ بھی واپس نہیں آیا، اس کی جان بھی اللہ کے نام میں قربان ہو گئی، اس کا مال بھی اللہ کے نام میں قربان ہو گیا، تو یہ شخص ہے جس کا عمل زیادہ فضیلت والا ہو سکتا ہے۔ ادروائز پورے سال کے اندر کوئی دن کے اندر کیا گیا عمل ان دنوں کے عمل کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والا نہیں ہے۔ تو یہ بڑی پیاری حدیث تھی جو کہ صحیح بخاری کے اندر 969 نمبر پر موجود ہے۔ ایک عظیم تابعی گزرے ہیں امام ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ كانوا يفضلون 3 عشرات، کہ جو صحابہ کرام تھے، اب چونکہ یہ تابعی ہیں تو یہ صحابہ کی باتیں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جو صحابہ کرام تھے نا وہ 3 اشروں کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے، فضیلت دیا کرتے تھے۔ وہ کون سے 3 اشرے ہیں سال کے اندر؟ فرمایا العشر الاول من ذی الحجہ، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، والعشر الاواخر من شہر رمضان، رمضان کا آخری عشرہ، والعشر الاول من المحرم، اور محرم کا پہلا عشرہ۔ کیوں؟ ذو الحجہ کے ابتدائی عشرے کی فضیلت ابھی آپ لوگوں نے سماعت کی، رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت کیوں؟ کیونکہ اس عشرے کے اندر لیلۃ القدر ہے جو کہ خیر من الف شہر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور محرم کا ابتدائی عشرہ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں محرم کو شہر اللہ قرار دیا، یہ اللہ کا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اس زمین پر سے ظلم کا خاتمہ کیا، اور اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کے انصاریوں کو ہلاک کیا، تباہ و برباد کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اس ظلم سے نجات عطا کی۔ تو صحابہ کرام ان تینوں عشروں کو بڑی فضیلت دیا کرتے تھے، ان کو اہمیت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ اب جب وہ یہ بیان کرتے ہیں تو ایک عظیم ایک امام گزرے ہیں ابن ناصر الدمشقی رحمہ اللہ، 9ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ والاخبار مشعرۃ بتفضیل عشر ذی الحجہ علی العشرین المذکورین،
امام ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ نے جن 3 عشروں کا ذکر کیا نا، تو ہمیں احادیث یہ بتاتی ہیں اور ہمیں قرآن کی آیات یہ بتاتی ہیں کہ ان تینوں میں سے بھی جو سب سے فضیلت والا عشرہ ہے وہ ذوالحجہ کا ابتدائی عشرہ ہے۔ کیوں؟ پھر وہ وجہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لِأَنَّ فِيهِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، دیکھیں اس کے اندر 8 ذی الحجہ کا دن ہے جب حاجی مینا میں جمع ہوتے ہیں، وہ یوم عرفہ، اور 9 ذی الحجہ یوم عرفہ ہے، یوم عرفہ بھی اسی عشرے کے اندر ہے جس دن حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، وہ یوم النحر، اور 10 ذی الحجہ کا جو قربانی کا دن ہے وہ بھی تو دیکھیے اسی عشرے کے اندر آتا ہے۔ تو اتنی عبادات کے جمع ہو جانے کی وجہ سے سب سے زیادہ ان تینوں عشروں میں سے بھی جس کو فضیلت حاصل ہے وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب دیکھیے، چونکہ یہ سال کے افضل ترین دن ہیں اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہماری زندگی کے اندر اللہ نے ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب کیے، اللہ رب العزت نے ہمیں ان کی نیکیوں کو سمیٹنے کا ایک موقع عطا کیا، تو ان ایام میں انسان کو تمام فرائض کی پابندی کرنی چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، کثرت سے اسے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور ایک ضروری وضاحت یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے ان ایام میں خصوصی بچانا چاہیے، کیونکہ جیسے یاد رکھیے گا کچھ فضیلت والے دنوں میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے نا، بالکل اسی طرح فضیلت والے دنوں کے اندر گناہوں کی جو سزا ہے، گناہوں کا جو بدلہ ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ امام ابن بعد رحمہ اللہ اور دیگر کئی ائمہ فقہا نے اس بارے میں گفتگو کی کہ فضیلت والی جگہ یا فضیلت والے دنوں کے اندر گناہوں کا بدلہ بھی بڑھ جاتا ہے، جس طرح ان کے اندر نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، ایک تو گناہ کرنے کا گناہ ملتا ہے، دوسرا کہ کن ایام کے اندر آپ گناہ کر رہے ہیں، جن ایام کی فضیلت ہے اور ان کے اندر نیکی کے اندر انسان کو بڑھ جانا چاہیے، انسان ان ایام کے اندر گناہوں میں اپنے آپ کو گزر بسر کر رہے، تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے۔ تو ابھی سے یہ ارادہ کیجئے کہ ان 10 ایام کو ہم نے نیکی تقوی کی حالت میں گزارنا ہے اور خیر کے ساتھ گزارنا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں نا کہ یہ جو عشرہ ہے، عشرہ ذوالحجہ، اس کے اعمال کون سے ہیں، تو دیکھیے سب سے پہلے نمبر پر توحید اور دعوت توحید۔ کیوں؟ کیونکہ اس عشرے کے اندر حاجی کثرت سے مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کا قصد کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ ہر حاجی ایک مرتبہ جو تلبیہ پڑھتا ہے نا، 4 مرتبہ اللہ رب العزت کے سامنے اقرار کرتا ہے، اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اے اللہ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ تعریفیں تیری ہیں، احسان تیری طرف سے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں۔ تو بتائیے توحید اس عشرے کے اندر ہے یا نہیں؟ ایک اللہ کے سامنے حاضری، ایک اللہ کی وحدانیت، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی الوہیت، ربوبیت، اللہ اکبر۔ پھر دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ کروڑوں کی تعداد میں، یقیناً یہ مبالغہ نہیں ہوگا، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان اپنے جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ اچھا، جانوروں کو قربان کرتے ہوئے کیا الفاظ پڑھے جاتے ہیں؟ بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ سب سے بڑا ہے۔ توحید ہے یا نہیں؟ آپ کو پتہ ہے عام دنوں کے اندر کچھ مسلمان جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے یا تعصب کی وجہ سے کچھ مسلمان غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہی جانور جنہیں اللہ کے نام پر قربان کرنا چاہیے، بعض اوقات وہ غیر اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں یا ایسی جگہوں پر جا کر قربان کرتے ہیں جہاں پر شرک وغیرہ ہو رہا ہے، غیر اللہ کو سجدے ہو رہے ہیں، بعض اوقات قبروں کو سجدے ہو رہے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دی جا رہی ہے۔ مطلب عام دنوں میں جو مسلمان بعض اوقات غیر اللہ کی عبادت بھی کر گزرتا ہے، سب سے گنونا گناہ شرک کر گزرتا ہے، ان ایام کے اندر آ کر وہ مسلمان بھی اپنے جانوروں پر یہی پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ ایک اکیلے تیرے نام کے ساتھ، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، توحید تیری ہے، تو سب سے بڑا ہے، تیرے نام کے ساتھ آج میں اپنا یہ مال تیری راہ کے اندر قربان کرنے جا رہا ہوں۔ تو کتنی بڑی اللہ کی وحدانیت ہے۔
دوسری عظیم عبادت اگر ہم ان 10 دنوں کے اندر دیکھیں تو وہ حج کی ادائیگی ہے۔ حج دین اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کا ایک حق اللہ کے بندوں پر یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں، اللہ کے گھر کا قصد کریں، ارادہ کریں، بیت اللہ کے حج کی نیت سے جائیں، سفر کریں۔ جس پر استطاعت ہے، مالی جسمانی استطاعت، تو اس پر حج کا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اس عبادت کو ادا کرنا چاہیے، اس کے اندر کبھی بھی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک ہماری بہت بڑی غلطی کہ بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حج کا تعلق عمر کے آخری حصے کے ساتھ ہے، جب میں تمام ذمہ داریاں ادا کر چکوں گا، گھر بھی بنا لوں گا، بچوں کی شادیاں بھی کر دوں گا، جاب وغیرہ سے ریٹائرمنٹ لے لوں گا، پھر جا کر اب ٹائم آئے گا کہ میں حج کر کے آؤں گا۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کبھی وفا ہی نہیں کرتی۔ حج کوئی عمر کے آخری حصے کی عبادت نہیں ہے، حج عبادت ہے استطاعت کی۔ حتیٰ کہ بلوغت کے بعد آپ کی عمر 18-20 سال ہے، آپ کے پاس اگر استطاعت ہو جاتی ہے، مالی جسمانی استطاعت اور عورت کے لیے محرم کا پایا جانا، تو ایسے شخص پر حج کا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اب وہ جتنا لیٹ کرے گا وہ اللہ کے ہاں اس وجہ سے ایک واجب کو، ایک فرض کو تاخیر، اس کو مؤخر کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرے گا۔ اس وجہ سے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ تو ان ایام کے اندر اس کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حج کی عبادت ہے۔ تیسرا دیکھیے قربانی کی عبادت ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ یہیں پر اس مسئلے کو بھی سنتے جائیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا ذبح کرنے کا ارادہ ہو اور ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے ناخن یا اپنے بالوں میں سے کچھ بھی نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ تو اس سنت پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو اپنے بال، اپنے ناخن، جسم کے کسی بھی حصے کے بال ہیں یا پاؤں کے یا ہاتھوں کے ناخن ہیں، وہ کاٹنے سے رک جانا چاہیے یہاں تک کہ قربانی ہو جائے۔ ہاں، جب 10 ذی الحجہ کو قربانی ہو جائے تو اس کے بعد آپ بے شک بال کاٹیے، اجازت ہے، لیکن اس سے پہلے نہ کاٹیے۔ فقہاء کرام میں سے بعض نے اسے مکروہ عمل کا اور بعض نے اسے حرام عمل کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ یہ فرمایا کہ فلا، ایک حدیث کے اندر فلا یمسن، وہ ہرگز نہ اپنے بال یا اپنے ناخن کاٹے، ان کو چھوئے بنا کاٹنے کی نیت سے اگر کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آتے ہیں ایک اور عظیم عبادت کی طرف ان ایام کے اندر، اور وہ ہے اللہ کے ذکر اور خاص کر تکبیرات کا اہتمام کرنا۔ ان ایام کے اندر ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ کا ذکر، تکبیرات، یہ جو آیت کریمہ ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور بتایا گیا کہ ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کے مطابق۔ تو ان ایام میں ہمیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، اللہ کو جو سب سے زیادہ عمل پسند ہے اور جو سب سے زیادہ عمل بڑا ہے اللہ کے ہاں، وہ عمل ہے جو ان ایام کے اندر کیا جائے، اور باقی پورے سال کے اندر کوئی ایسے ایام نہیں ہے کہ جن ایام کا عمل ان ایام کے عمل کے مقابلے میں کوئی فضیلت رکھتا ہو۔ دیکھیے اللہ کو پسند بھی اور اللہ کے ہاں عظمت والا بھی، اعظم عند اللہ ولا احب الیہ، دونوں اسم تفضیل کے صیغے ہیں۔ اللہ کے ہاں زیادہ عظمت والا اور اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام ان دنوں کے اندر، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام کے اندر کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان تکبیرات کو وہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 5 جس چیز کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے وہ نفلی روزے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں نفلی روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔
اور یاد رکھیے گا یہ روزہ ان کے لیے ہے جو حج پر نہ ہوں، البتہ جو حج کرنے گئے ہوئے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر ہیں وہ یوم عرفہ یا 9 ذی الحجہ کا روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ یہ 9 ذی الحجہ کا روزہ جو عید سے ایک دن پہلے کا روزہ بنتا ہے، یہ 9 ذی الحجہ کا روزہ یہ ان کے لیے ہے جو حج کے سفر پر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور سلف صالحین صحابہ کرام بعض ان ایام میں 9 کے 9 دنوں کا یا ان میں سے اکثر ایام کا روزہ رکھا کرتے تھے، روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ہمیں ان ایام کے اندر مزید کیا فائدہ اٹھانا چاہیے؟ تو دیکھیں ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے ان ایام کے اندر۔ ماشاءاللہ قربانی کے ذریعے مدد ہوتی ہے، جو لوگ پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے ان ایام کے اندر وہ ان کے اہل و عیال سب پیٹ بھر کر گوشت کھاتے ہیں، الحمدللہ یہ مدد ہوتی ہے۔ عام دنوں کے اندر آپ دیکھیے نا، کیا آپ کسی کو آدھا کلو یا 1 کلو گوشت خرید کر دے سکتے ہیں؟ عام ایام کے اندر بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس دن اور ان ایام کے اندر جب 10 ذی الحجہ کو قربانی کی عبادت ہوتی ہے تو پھر ایک دوسرے کی کیسی مدد دیکھنے میں آتی ہے۔ ہر کوئی گوشت تقسیم کر رہا ہے، اخوت پروان چڑھ رہی ہے، ایک دوسرے سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو چلیے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، لوگوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدے والا ہے، نفع والا ہے۔ یہ تو لوگوں کی بات ہو گئی، اب ذرا اعمال کی طرف آئیے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ عز و جل کو جو سب سے زیادہ اعمال پسندیدہ ہیں وہ کون سے اعمال ہیں؟ فرمایا سرور، وہ خوشی یدخلہ علی مسلم، جو کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی پر داخل کرتا ہے، اس کے ذریعے جو مسلمان بھائی کو خوشی پہنچتی ہے، اللہ کو یہ اعمال بڑے پسند ہیں۔ او یکشف عنہ قربتاً، یا پھر وہ اپنے مسلمان بھائی کی کسی مصیبت تنگی پریشانی کو اس سے دور کرتا ہے۔ او یقضی عنہ دیناً، یا پھر وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا قرض وغیرہ ادا کر دیتا ہے۔ او تطرد عنہ جوعاً، یا پھر یہ ہے کہ تو کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، اس کی بھوک کو اس سے دور کر دے، اللہ کو یہ بڑا پسند ہے۔ وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِّي فِي حَاجَةٍ، اور اگر میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلتا ہوں، احب الیہ، یہ چیز مجھے زیادہ محبوب ہے، من ان اعتکف فی هذا المسجد، کہ میں اس مسجد کے اندر اعتکاف کروں، یعنی مسجد المدینہ شہرن، یعنی کہ مسجد نبوی کے اندر 1 مہینے تک کا اعتکاف کروں، اس سے زیادہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسندیدہ ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کے ساتھ چلوں اور اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ بالکل صحیح حدیث ہے، سلسلہ صحیحہ کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو 906 نمبر پر ذکر کیا۔ تو دیکھیے نا، ان ایام کے اندر آپ کو معاشرے کے اندر جو محتاج لوگ ہیں، غربا مساکین ہیں، آپ تلاش کیجئے اور ان کی مدد کیجئے۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت عطا کی ہے، کوئی غریب ہے جس کو اللہ نے استطاعت عطا نہیں کی، ان کے بچوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کے دلوں میں سرور کو پیدا کرنے کے لیے، جس سے اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کر آپ انہیں کوئی جانور خرید کر دے دیں، کوئی بکرا خرید کر دے دے کہ چلیں میرے بچے خوشیاں منائیں گے قربانی کے ذریعے سے، تو چلیں اس غریب کے بچے بھی خوشیاں منا لے قربانی کے ذریعے سے، تو کتنی عظیم عبادت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے۔ کوئی ایسا مسلمان ہے جو حج کرنے کی تمنا رکھتا ہے لیکن اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں کہ چلیں میں آپ کی مدد کرتا ہوں، آپ اس رکن کو ادا کیجئے۔ کتنی بڑی خوشی ہے، کیا وہ کبھی اپنی دعاؤں کے اندر آپ کو بھولے گا؟ مسلمانوں کی مدد کیجئے، اور خاص کر تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کام پر ان کی مدد کیجئے، ان کی بھوک پیاس کو دور کرنے میں ان کی مدد کیجئے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ان کی مدد کیجئے، عام دنوں میں بھی کیجئے، لیکن خاص کر جو ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں، حج کی عبادت، قربانی کی عبادت، یہ عبادات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں دوسروں کی مدد کے اندر پہلے سے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ مزید اعمال کے اندر ہمیں ان دنوں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے،
نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، صدقہ اور انفاق فی سبیل اللہ ہمیں کرنا چاہیے، حقوق العباد کی ادائیگی ہمیں کرنی چاہیے، صلہ رحمی ہمیں کرنی چاہیے، رشتوں کو ملانا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ تو اللہ کی توفیق سے چلتے ہیں جی یوم عرفہ کی طرف۔ ہمارا آج کا یہ سیشن 2 بنیادی موضوعات پر مشتمل ہے۔ تو جو پہلا موضوع تھا 10 دن، ان دنوں کے اندر جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے جسے آپ یوم عرفہ کہتے ہیں، اس دن کے بارے میں چلتے ہیں، اس کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ دیکھیے بعض علماء کرام نے ماشاءاللہ 2 لائنوں میں بات کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ رمضان کی فضیلت ہے لیلۃ القدر کی وجہ سے، تو عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت ہے یوم عرفہ کی وجہ سے، کیونکہ وہ آپ کو علم ہے کہ سیشن کے شروع میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو اگر دنوں کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ دن سب سے افضل ہیں جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں، اور اگر راتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رمضان کے آخری عشرے کی راتیں سب سے افضل ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان راتوں کے اندر ایک رات لیلۃ القدر ہے اور ان دنوں کے اندر ایک دن یوم عرفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فضیلت جانتے ہیں قرآن مجید سے، سورۃ البروج کی آیت نمبر 3، اللہ رب العزت نے قسم کھائی وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ کیا مراد ہے؟ اکثر مفسرین کے ہاں، جن میں صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی شامل ہے، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما، حضرت ابو قتادہ رحمہ اللہ اور دیگر بھی کئی مفسرین کے ہاں شاہدین سے مراد جمعے کا دن اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ شاہدین سے مراد یوم الجمعہ اور مشہود سے مراد یوم العرفہ۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں دنوں کی قسم اٹھائی۔ جمعے کی فضیلت آپ کے علم میں ہے، اللہ کے ہاں بڑا فضل والا دن ہے، اس دن مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یوم عرفہ بھی اللہ کے ہاں بڑی فضیلت والا دن ہے، کیونکہ اس دن بھی لاکھوں افراد ایک میدان کے اندر ایک آواز کو بلند کرتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ کے سامنے جمع ہوتے ہیں۔ اس دن کی فضیلت ایک اور اعتبار سے بھی ہے، اور وہ اعتبار ہے دین کی تکمیل اور اتمام نعمت۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 آپ نے کئی مرتبہ سن رکھی ہوگی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جب، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، آپ کی کتاب کے اندر ایک آیت ہے، اگر یہ آیت کریمہ ہم پر اترتی، ہماری شریعت میں اترتی، تو ہم اس دن کو عید کا دن قرار دیتے۔ اور وہ آیت کریمہ کون سی ہے؟ وہ یہی آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یاد رکھیے گا، جتنے بھی انبیاء رسول آئے نہ کسی پر دین کو مکمل نہیں کیا گیا۔ تمام انبیاء رسول کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے بعد ایک نبی آئے گا، آپ کے بعد ایک نبی آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کسی پر دین کو مکمل نہیں کیا گیا، شریعتیں تمام انبیاء کو دی گئیں، لیکن جو دین کی تکمیل تھی یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ یہود اصل میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے نا، ان میں ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ جو آخری نبی کا ٹائٹل ہے، خاتم النبیین ہے، دین کی تکمیل کرنے والے ہیں، جن پر پہنچ کر دین کو قیامت تک کے لیے مکمل کیا گیا، وہ ٹائٹل ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ بنو اسحاق میں کیوں نہیں ہے؟ بنو اسماعیل کے اندر وہ ٹائٹل کیوں آ گیا؟ سمجھ آئی؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے جب یہود کی یہ بات سنی تو فرمانے لگے کہ مجھے وہ دن، وہ جگہ بھی یاد ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ اتری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے، جمعے کا دن تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کریمہ کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ کی بہت بڑی نعمت کے دین کی تکمیل ہو جاتی ہے، دین کو مکمل کر دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اسلام کو بطور دین کے اپنے بندوں کے لیے چن لیتا ہے، منتخب فرما لیتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس دن کی ایک اور خوبصورت فضیلت کی طرف، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ عرفہ کا دن اللہ تعالیٰ کا حاجیوں پر فخر کرنا۔ عرفہ کے دن میں
اور عام بخشش فرمانا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، کہ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبد من النار من یوم عرفہ، یوم عرفہ سے زیادہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن اللہ رب العزت بندوں کو آگ سے آزاد کرتے ہوں۔ دوسرا کوئی دن نہیں ہے سال کے اندر، مطلب سب سے زیادہ جس دن میں بندوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، آگ سے آزاد کیا جاتا ہے، وہ عرفہ کا دن ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، قریب ہوتا ہے، دنا یدنو سے، ثم یباہی بہم الملائکہ، پھر اللہ رب العزت فرشتوں پر فخر کرتا ہے ان بندوں کو لے کر، فیقول، اور اللہ فرماتا ہے، ما ارادہ ہؤلاء، دیکھو میرے ان بندوں نے کیا ارادہ کیا، کیا چاہا۔ اب جو اخلاص کے ساتھ حج کی عبادت ادا کرنے والے ہیں وہ تو خوش نصیب ہیں کہ دیکھو یہ بندے میری رضا کے لیے آئے ہیں، اور جن کی نیت میں کچھ کھوٹ ہے انہیں چاہیے حج کے ایام سے پہلے پہلے اپنی نیت کو اللہ کے سامنے رو گڑ گڑا کر خالص کر لیں۔ آپ حج اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کے نام کے ساتھ حاجی لگ جائے، لوگ کہنے لگیں کہ ماشاءاللہ حج کر کے آگے ہیں، بلکہ آپ حج اس لیے کریں تاکہ آپ اپنے دین اسلام کو مکمل کر سکیں۔ حج کے بغیر آپ کے دین اسلام کے 4 ارکان ہیں، 4 پلرز ہیں، آپ حج کر رہے ہیں کہ آپ کے 5 پلرز مکمل ہو جائیں، یہ ارکان مکمل ہو جائیں اللہ کی توفیق سے، جس کے پاس استطاعت ہو۔ اب دیکھیے حاجی تو اس دن اللہ کی رحمتیں برکتیں عرفات کے میدان میں سمیٹیں گے، جو اس سال حج نہیں کر رہے وہ کیا کریں گے، وہ 9 ذی الحجہ کو روزے کی حالت میں گزاریں گے۔ سلف صالحین یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، جیسا کہ بتایا بھی گیا کہ ان کے اکثر دنوں کو، اور بعض تو 9 کے 9 دنوں کو روزے کی حالت میں گزارا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان دنوں کے اندر کیا گیا عمل سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے، سب سے زیادہ اجر والا ہے، اور سب سے زیادہ افضل عمل ہے۔ حدیث کے اندر 3 طرح کے الفاظ آتے ہیں مختلف روایات میں، احب، اعظم اور افضل، سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے زیادہ عظمت والا، اور سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں ہے، جو کہ ان دنوں کے اندر یہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر کیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے اکثر ایام کو روزوں میں گزارنا چاہیے، اور اگر اکثر ایام کو انسان روزوں میں نہیں بھی گزار سکا تو کم از کم 9 ذی الحجہ کا روزہ لازمی ایک بندہ رکھ لے، کیونکہ صحیح مسلم کی ہی حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیام یوم عرفہ، یہ جو یوم عرفہ کا روزہ ہے نا، احتسب علی اللہ، مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ ان یکفر السنۃ التی قبل والسنۃ التی بعد، کہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ایک جو اس سے پچھلا سال ہے اس کے گناہوں کا کفارہ، اور ایک جو آنے والا سال ہے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک ضروری وضاحت بھی سن لیجئے کہ اب فقہا کے 2 طرح کے اقوال ہیں کہ یہ جو روزہ ہے یہ کس دن میں رکھا جائے گا، کیا اس دن رکھا جائے گا جس دن حاجی عرفہ کے میدان میں ہوں گے، یا پھر آپ اپنی تقویم کے مطابق، اپنے کیلنڈر کے مطابق، ہجری کیلنڈر کے مطابق چاند کی 9ویں تاریخ کو 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں گے۔ تو واللہ عالم جو بات درست معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہر ایک انسان کی اپنی عید ہے، اپنی رویت ہے، اور اسی کے مطابق وہ اپنی عیدین اور رمضان وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ روزہ بھی جس طرح دیگر احادیث کے اندر الفاظ آئے ہیں، یوم التاسع کے الفاذ آئے ہیں کہ یہ اصل میں روزہ 9 ذی الحجہ کا ہے، تو وہ ہر ملک والے، ہر علاقے والے اپنی رویت کے مطابق بقرہ عید سے ایک دن پہلے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لیں گے، چاہے وہ سعودی عرب کے اندر 10 ذی الحجہ کا دن بن رہا ہو یا 8 ذی الحجہ کا دن بن رہا ہو، اس کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ 9 ذی الحجہ کا آپ نے یہ روزہ رکھنا ہے۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ 2 روزے بھی رکھ سکتا ہے، الا یہ کہ اگلا دن اس کا عید کا دن نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایسے ہوتے ہیں نا کہ بعض اوقات حاجی ہمارے ممالک کے کیلنڈر کے مطابق 8 ذی الحجہ والے دن عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں، اور پھر اگلا دن 9 ذی الحجہ کو ہوتے ہیں، تو دونوں روزے رکھ لیے جائیں، بلکہ ان دنوں میں تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کیونکہ سب سے زیادہ فضیلت والے عمل ہیں، تو نفلی روزے رکھنا بھی تو بڑا فضیلت والا عمل ہے، تو ان دنوں کو روزوں کی حالت میں گزارا جائے، کیونکہ یہ بڑے افضل ترین دن ہے، اور بتایا گیا کہ دنوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سال کے سب سے افضل ترین دن یہ بنتے ہیں، راتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رمضان کے جو آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں وہ سب سے افضل
ترین راتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے۔ اور ایک اہم مسئلہ یہ بھی کہ جو لوگ حج کے رکن کو ادا کر رہے ہیں وہ اس دن کا 9 ذی الحجہ کا یہ یوم عرفہ کا روزہ وہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو آپ نے اس دن کا روزہ نہیں رکھا۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہمارے کورس کا جو پہلا موضوع تھا اس کو ہم نے مکمل کیا 10 دنوں کے بارے میں۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف، اور وہ موضوع ہے عید الاضحیٰ اور قربانی کی اہمیت اور فضیلت۔ عید الاضحیٰ اور قربانی، اللہ اکبر۔ عید الاضحیٰ کا مبارک دن اللہ کی طرف سے اہل اسلام کے لیے مقرر ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ کس کے لیے مقرر ہے؟ اہل اسلام کے لیے۔ حضرت انس کی روایت ہے، قال کہتے ہیں قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، اہل مدینہ کے 2 دن منتخب تھے جن دنوں میں وہ کھیل کود کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما هذان اليومان، یہ کیا ہیں 2 دن؟ قالوا، تو انہوں نے کہا كنا نلعب فيهما في الجاہلیہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے قبل جاہلیت کے زمانے میں ہم ان 2 دنوں کو کھیل کود کے لیے منتخب کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما، اللہ رب العزت نے تمہیں ان 2 دنوں سے بہتر دن بدلے میں دے دیے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، ایک یوم الاضحیٰ اور ایک یوم الفطر، ایک بقرہ عید اور دوسرا یوم الفطر یعنی کہ عید الفطر کا دن۔ یہ 2 دن اللہ نے تمہیں بہترین بدلے میں دے دیے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، دیکھیے کس نے بدلے میں دیے؟ اللہ رب العزت نے بدلے میں دیے۔ کس کو دیے؟ اہل اسلام کو دیے۔ کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ کس کو دیے؟ اہل اسلام کو دیے۔ سمجھائیے آپ کو، اللہ نے دیے، اہل اسلام کو دیے۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے گا عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، اور یہ در حقیقت اللہ کا شکر بجا لانے کے دن ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک یہ جو کنسیپٹ ہے نا کہ جی چلیں خیر خوشی کا موقع ہے، یقین جانیے ہم شادیوں پر، ہم عید کے دنوں میں بہت سے گناہ عام روٹین سے ہٹ کر اس لیے کر دیتے ہیں کہ یہ خوشی کا موقع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خوشی کے موقع کو اللہ کے شکر میں گزارا کرتے، اور ہم خوشی کے موقع کو مزید گناہوں کے اندر گزاریں تو یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر یا آپ کے دین پر چلنا تو نہ ہوا۔ اللہ نے ان دنوں کو مقرر کیا، اللہ کے شکر کے طور پر گزاریے۔ صبح عید کی نماز کا اہتمام کیجئے، مرد خواتین سارے مل کر عید کی نماز پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات بھی نکلتی، ان کی ایک الگ سے جگہ منتخب ہوتی، وہاں پر وہ نماز پڑھتی، مرد حضرات نماز پڑھتے، دعائیں کی جاتی، اور سارے مسلمان ایک جگہ مل کر اللہ کو پکارتے، اللہ اکبر کی تکبیرات بلند ہوتی، جس طرح کہ عید کی نماز کے اندر الگ سے تکبیرات ہیں۔ پھر اس کے بعد قربانی کی عبادت ہے، رمضان کے بعد عید الفطر کے موقع پر بھی تکبیرات، اللہ کی تسبیحات بلند ہوتی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم اس گنتی کو پورا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، رمضان کی گنتی کو پورا کرو اور اللہ کی بڑائی، اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ تو یاد رکھیے گا یہ دن اللہ کے شکر کے دن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ایسا معاملہ آتا ہے نا جس سے آپ خوش ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔ ہم الٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس جب کوئی ایسا معاملہ آتا ہے جس سے ہم خوش ہوتے ہیں، اللہ کو ہم پر نعمت کرتے ہیں، تو ہم مزید گناہوں کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ تو اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر، اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے نا وہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن۔ وہ قربانی کا دن ہے۔ کیوں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ یہ افضل دن ہے؟ کیونکہ دیکھیے نا لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں جانور قربان ہوتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کے نام سے۔ یقین جانیے مسلمانوں کے ہاں عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو مظاہرہ ہوتا ہے وہ آپ کبھی پورا سال نہیں دیکھیں گے، پورا سال آپ کو ایسے مناظر نہیں دکھائی دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے۔ اچھا، اس کے بعد ثم یوم القر، پھر دوسرے نمبر پر جو دن اللہ کے یہاں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے وہ یوم القر ہے۔ اس سے مراد عید الاضحیٰ کا
دوسرا دن بنتا ہے۔ تو ان دنوں کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں گزارا جائے، ان دنوں کو اللہ نے مقرر کیا ہے اللہ کے شکر کے طور پر گزارا جائے۔ امام ابن باز رحمہ اللہ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم اور مفتی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں جس طرح فضیلت والے دنوں میں نیک اعمال کرنے کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے نا، تو یاد رکھیے گا فضیلت والے دنوں میں گناہ کرنے کا جو سزا ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور سیشن کے شروع میں بھی ہم نے اس بات کو ایڈریس کیا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے ان دنوں کے اندر، عام دنوں میں بھی، لیکن خاص کر ان ذوالحجہ کے ابتدائی 10 فضیلت والے ایام کے اندر نیکیاں کرنے کی اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے فضیلت والے دن آ رہے ہیں، تیاری کیجئے، خوش ہو جائیے کہ اللہ رب العزت نے میری زندگی میں جس طرح مجھے رمضان کے ایام دیکھنا نصیب کی، اللہ رب العزت مجھے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 فضیلت والے ایام بھی دیکھنا نصیب کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اذا جاءہ امر السرور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خوشی کا معاملہ آتا، او بشر بہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی جاتی، خر ساجدا شاکرا للہ، اللہ کے لیے سجدے کی حالت میں، شکر کی حالت میں اللہ کے سامنے گر جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، نوافل ادا کیا کرتے تھے، شکرانے کے نوافل۔ اب آتے ہیں ان دنوں کی مزید فضیلت کی طرف، خاص کر جو عید الاضحیٰ ہے، قربانی کا دن، جس کو یوم النحر بھی کہا گیا اور یوم الاضحیٰ بھی کہا گیا، عید الاضحیٰ بھی کہا گیا، یوم الذبح بھی کہا گیا، ذبح کا دن۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے جو اس دن کے اندر ہم زندہ کرتے ہیں۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے فرما بردار ہو گئے، دونوں اللہ کے سامنے انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا، یہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، اور اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل کو قیامت تک کے لیے جاری رکھا۔ بولے قیامت تک کے لیے جاری رکھا۔ تو اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے انہیں ایک عظیم ذبح بطور فدیہ دے دیا۔ مطلب یہ کہ اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کے بدلے میں ایک بطور فدیہ کے ایک اور عظیم عمل ہم نے اس قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ سورۃ الحج کی آیات، سورۃ الانعام کی آیات، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی کرنا، میرا جینا، میرا مرنا، للہ رب العالمین، ایک اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اوپر والی آیت کریمہ سورۃ الحج کی کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی کا طریقہ بنایا، ایک عبادت کا طریقہ بنایا، تاکہ وہ اللہ کا نام پڑھیں، جو اللہ رب العزت نے انہیں بہیمۃ الانعام، جانوروں چوپاہوں کی شکل میں اللہ نے انہیں رزق عطا کیا ہے، وہ ان پر اللہ کا نام پڑھیں، لیکن یاد رکھو کہ تمہارا رب وہ ایک اللہ ہے۔ تو قربانی کے اندر اگر ہم حکمتیں دیکھنا چاہیں نا، تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا اس میں احیاء ہے۔ اپنے ہاتھوں سے انسان اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، اللہ کی محبت کو مقدم رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے، اپنے نفس اور اہل و عیال اور دیگر پر صدقے کی ایک بہترین صورت ہے اللہ کی بات کی تصدیق کہ اس نے جو چوپائے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں ان کو ان کا ماتحت بنا دیا، اور اللہ کے شاعر کی تعظیم ہے، اور اس کے ذریعے تقوی کا حصول ہے۔ اس وجہ سے یاد رکھیے گا کہ خاص کر جب یہ ایام آتے ہیں نا، تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک ڈیبیٹ، ایک بحث، خاص کر سوشل میڈیا کے عام ہو جانے کے بعد چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ جی قربانی کی جائے یا کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دی جائے، قربانی کر دی جائے یا غریبوں کو پانی کا کولر لگوا دیا جائے یا بور کروا دیا جائے، تو ان دونوں میں سے کون سے نیک کام کر لیے جائیں؟ تو یاد رکھیے گا دونوں ہی نیک کام کیے جائیں۔ کبھی بھی دو عبادتوں کو آپس میں کمپیریٹیو طور پر مت دیکھا کریں۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ بتائیے کیا دیگر اخراجات کرتے ہوئے بھی کبھی ہم اس کو کسی عبادت کے سامنے لائے ہیں
کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دینا یا کولر لگوا دینا، کوئی مطلب ہم لاکھوں روپے کے موبائلز خریدتے ہیں، اپنی دیگر ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اپنے گھروں کی تعمیر کرتے ہیں، اپنے بچوں کی ہزاروں کے اندر ہم سکول کی فیس جمع کرواتے ہیں، مطلب ان تمام اخراجات کے کرتے ہوئے کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ان اخراجات کو ہم کم کر کے کسی کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جب قربانی کا موقع آتا ہے تو بعض جو دین بیزار لوگ ہیں وہ معاشرے کے اندر کچھ ایسی چیزیں عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا فائدہ خون بہانے کا جی، مسلمانوں کے اعمال دیکھو، یہ دیکھو وہ دیکھو، ان چیزوں کو چھوڑو، یہ والے عمل کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ پچھلے سال میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے وہ جو جانوروں کا فضلہ وغیرہ ہوتے ہیں نا، ان کی تصاویر کو اپلوڈ کیا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو قربانی سے متنفر کرنے کی کوشش کی کہ ہم مسلمان اللہ کا قرب حاصل کریں گے تو یہ دیکھیں جگہ جگہ کچرا پھیلا ہوئے۔ تو مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قربانی کرنا چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کرنے کے بعد اہل اسلام کو چاہیے کہ وہ کچرا بھی سمیٹیں۔ یہ تو نہیں کہ نعوذ باللہ دماغوں کے اندر کچرا بھر کر تو اس قربانی کی عبادت کی ہی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کر دی جائے، وہ عبادت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر کیا کرتے تھے۔ اور آپ ذرا غور کریں نا، یہ سنت موقدہ ہے۔ کچھ فقہا کے نزدیک استطاعت ہو تو قربانی واجب ہے، کچھ فقہا کہتے ہیں واجب ہے، اور کچھ فقہا کہتے ہیں کہ یہ سنت موقدہ ہے۔ بہرحال دیکھیے، اگر ہم اس کو سنت موقدہ بھی مانتے ہیں تو یہ وہ سنت ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ کے اندر قربانی کی، اس لیے استطاعت کے باوجود اس سے اعراض کرنا درست نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ ساعۃ ولم یضحی، جس کی استطاعت ہوئی، وسعت ہوئی اور اس نے قربانی نہ کی، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ جس کی وسعت استطاعت ہوئی اور اس نے قربانی نہ کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اسی حدیث کی وجہ سے بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں اتنی شدت والے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، مطلب تاکید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلا یقربن، ہرگز قریب نہ آئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا کرنا، جب جس کی وسعت ہے، جس کی استطاعت ہے، اس پر قربانی کا کرنا لازم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما عمل ابن آدم یوم النحر، کہ ابن آدم نے قربانی کے دن کوئی ایسا عمل نہیں کیا حب الی اللہ من احراق الدم، جو کہ اللہ کے ہاں خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ مطلب یوم النحر، قربانی کے دن جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل ہے نا، وہ خون بہانا ہے، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں خون بہانا ہے۔ اللہ اکبر، اپنا مال قربان کرنا۔ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، دیکھیں کہ ایک انسان اگر اللہ کی راہ میں مال قربان کر رہے تو اے اللہ، اگر کل دین اسلام نے مجھ سے میری جان مانگی، میرا مال مانگا دین اسلام کی سربلندی کے لیے، تو اللہ میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہوں گا، اے اللہ میں تیری راہ کے اندر قربان کر دوں گا۔ اب ہم آتے ہیں جی قربانی کے مختصر احکام و مسائل کی طرف، کیونکہ ہمارا جو بنیادی ٹاپک ہے وہ قربانی کا نہیں تھا، وہ ان 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں تھا، اس وجہ سے ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جائیں گے، لیکن اختصار کے ساتھ کچھ احکام و مسائل جن کا تعلق ہر مسلمان سے ہے یا ہر قربانی کرنے والے سے ہے، تو ہم پر اس کا علم حاصل کرنا بھی لازم ہے۔ یہ کلیہ اور قانون قاعدہ یاد رکھیے گا، جس طرح نماز فرض ہے اس طرح نماز کے احکام و مسائل کو سیکھنا بھی فرض ہے، جس طرح طہارت حاصل کرنا فرض ہے، وضو غسل لازم ہے، اسی طرح ان کے احکامات کو سیکھنا بھی لازم ہے۔ جس طرح قربانی کرنا ضروری ہے، اس طرح اس کے احکام و مسائل کو سیکھنا بھی ضروری ہے، تاکہ ایک مسلمان ایک عبادت کو اس طرح سے ادا کر سکے جس طرح شریعت کے اندر اس عبادت کی رہنمائی کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ وہ جس جانور کو قربان کیا جا رہا ہے وہ بہیمۃ الانعام میں سے ہو۔ بہیمۃ الانعام جن کے اندر 4 طرح کے جانور آتے ہیں، اونٹ، گائیں، بھیڑ، بکری۔ اونٹ، گائیں، بھیڑ، بکری، ٹھیک ہے جی، 4 طرح کے جانور۔ اچھا، یہاں پر ہی اس مسئلے کو بھی لے لیتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہر سال عید الاضحیٰ سے کچھ ایام قبل ایک مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ کیا بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے؟ نہیں، تو یاد رکھیے گا، کچھ فقہاء کرام یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھینس ہے وہ گائیں کی جنس میں سے ہے، گائیں کی ہی ایک قسم ہے، تو وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی قربانی کرنا بالکل درست ہے۔ اور کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ گائیں کی جنس میں سے نہیں ہے، یہ ایک الگ سے جانور ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں چونکہ شریعت قربانی 4 طرح کے جانوروں کی شریعت نے جائز قرار دی، تو چونکہ بھینس کا شمار ان میں نہیں آتا، یہ ایک 5ویں قسم بنتی ہے، تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ یعنی اس اختلافی مسئلے کی بنیاد ہے۔
تو اس وجہ سے واللہ عالم احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کو گائیں وغیرہ آسانی سے میسر ہے تو آپ گائیں کی قربانی کر لیجئے، اور اگر کچھ علاقے ایسے ہیں یا کچھ جگہیں کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں گائیں کی قربانی آپ نہیں کر سکتے یا میسر نہیں ہے تو وہاں بھینس کی قربانی کر لیجئے۔ بہت بڑی تعداد میں فقہا کا یہ قول بھی ہے کہ بھینس کی قربانی بالکل درست ہے۔ تو اس مسئلے میں مطلب شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے، سختی اختیار نہیں کرنی چاہیے، فقہا کے دونوں طرح کے اقوال موجود ہیں۔ دوسرا اہم ترین مسئلہ ہے کہ جانور اپنی مقرر عمر کو پہنچا ہوا ہو، یعنی کہ وہ مسنہ ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہ ذبح کرو مگر مسنہ جانور۔ ہاں یہ کہ تم پر مشکل ہو جائے مسنہ جانور کو تلاش کرنا، اس کو ذبح کرنا تم پر اگر مشکل ہو جائے تو پھر تم اس طرح کرو کہ تم تمہارا جو بھیڑ کا 6 ماہ کا جانور ہے تم اس کو ذبح کر لو۔ بھیڑ کا جو تمہارا 6 ماہ کا جانور ہے، جذع ہے، جو بھی 1 سال کو نہیں بھی پہنچا، یا اس کے جو دانت ہیں اگر ہم اس کو سن سے لیں وہ الگ مسئلہ ہے، تو اگر وہ دوندہ جانور نہیں بھی ہے تو تم اس کو ذبح کر سکتے ہو، وہ بھیڑ کی نسل سے ہونا چاہیے۔ ادروائز جو بکرا وغیرہ ہے اگر وہ مسنہ نہیں ہے تو اس کا ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ جو جانور ہیں ان کی کتنی عمریں ہوں، اگر ہم ان کا عمر کا اندازہ لگائیں۔ اچھا یہ مسئلے کو بھی سن لیجئے گا، بعض فقہائے کرام نے ان جانوروں کا جو اندازہ ہے وہ دانتوں سے لگایا، وہ جو دوندا اور چوگا ہم کہتے ہیں 2 دانت اور 4 دانت والا یا 6 دانت والا، تو بعض علماء کرام نے ان کا اندازہ عمروں سے لگایا۔ اب ہم اگر عمروں کے مطابق لیں تو اونٹ کی عمر، وہ جانور، وہ اونٹ جس کی قربانی ہو سکتی ہے وہ اونٹ جس کے 5 سال پورے ہو چکے ہوں۔ اگر ہم گائیں کو دیکھیں تو وہ گائیں جس کے 2 سال پورے ہو چکے ہوں۔ اگر ہم بکری یا بکرا وغیرہ دیکھیں تو وہ جس کا 1 سال پورا ہو چکا ہو، اور اگر ہم جذع کو دیکھیں کہ جذع کیا ہے تو وہ جس کا 6 ماہ کی عمر پوری ہو چکی ہو، اور وہ بھیڑ کی، مطلب یہ جو 6 ماہ والی ہے نا یہ صرف بھیڑ کے ساتھ خاص ہے، باقی بکرا وغیرہ ہو تو وہ پورے سال کا ہی ذبح کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ وہ میں نے کہا کہ وہ علماء کرام جو عمر کا اعتبار کرتے ہیں، اور جو علماء کرام یہ مراد لیتے ہیں کہ اصل میں جو مسنہ کا لفظ ہے نا یہ اسنان سے ہے، دانتوں سے ہے، تو اس وجہ سے عمر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کے جو ظاہری علامت ہے اس کے دانت دیکھے جائیں گے اس جانور کے، اگر وہ دوندہ ہے، چوگا ہے تو اس کی قربانی کر دی جائے گی، اور اگر وہ دوندہ نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں کی جائے گی، الا یہ کہ وہ بھیڑ ہے، جذع ہے، تو وہ مسنہ سے قبل بھی اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ تیسرے اہم ترین مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ جانور ہر طرح کے عیب سے پاک ہو، اور احادیث کے اندر ہمیں 4 طرح کے عیوب کا تذکرہ ملتا ہے جن سے جانور کا خالی ہونا، پاک ہونا ضروری ہے۔ وہ 4 طرح کے عیوب کون سے ہیں؟ عربی میں حدیث لکھی ہوئی ہے، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ اردو میں دیکھ لیجئے کہ 4 طرح کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 1 کہ وہ کانا ہو، عورا، ایسا کانا جس کا وہ جو بینگا پن یا کانا پن ہے نا وہ بالکل واضح ہو۔ نمبر 2 والمریضہ، ایسا مریض جانور، بین مرضھا، کہ جس کا مرض بالکل واضح ہو، ایسا مریض جس کا مرض مطلب اس کو اتنی شدید کھانسی لگی ہوئی ہے یا واضح طور پر اس کی پتہ چل رہا ہے کہ یہ بیمار ہے، اس کی بیماری بالکل واضح ہے۔ نمبر 3 ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پر بالکل ظاہر ہو، العرجہ، ایسا لنگڑا جانور کہ وہ ظاہر ہے بالکل اس کا لنگڑا پن پتہ چل رہا ہے۔ نمبر 4 والکثیر، ایسا جانور جس کی کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹی ہوئی ہو، یا پھر ایسا جانور اگر ہڈی وغیرہ ٹوٹی ہے وہ تو اسی میں آ جائے گا نا لنگڑے کے اندر۔ کثیر سے مراد یہ ہے کہ اس کی ہڈیوں کے اندر گودے ہی نہیں ہیں، مطلب بہت بوڑھا جانور ہو چکا ہے یا اتنا کمزور جانور ہے کہ اس کی ہڈیوں کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسا جانور بھی قربانی کے اندر ذبح نہ کیا جائے۔ یہ 4 طرح کے عیوب ہیں جن کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ اب قربانی کے صحیح ہونے کی اگر ہم شروط میں دیکھیں، ایک تو یہ ہے نا کہ جانور عیبوں سے پاک ہو۔ چوتھی چیز کی طرف آتے ہیں، ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ جانور قربانی کرنے والے کی ملکیت ہو، نہ کہ غصب شدہ یا چوری شدہ یا مال حرام سے ہو، بلکہ اس کے حلال مال سے ہو۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم قرض وغیرہ لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ تو جی بالکل قرض لے کر قربانی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا قرض ایسا نہ ہو کہ جس کے بوجھ تلے انسان دب جائے۔
مطلب ایک قرض ایسے ہوتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے اب یہ جب میری سیلری آئے گی تو میں چکا دوں گا، ٹھیک ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. حج عمرہ بھی قرض لے کر کیا جا سکتا ہے، وہ روٹین کے قرض ہیں جو آپ باقی اخراجات پورا کرنے کے لیے بھی قرض لیتے ہیں، پھر چکا دیتے ہیں، آپ کو چکانے کی استطاعت ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اگر میں قرض لوں گا تو اس سے میری جو ماہانہ گزر بسر ہے وہ انتہائی متاثر ہو جائے گی، شاید فاقوں تک نوبت پہنچ جائے، ماہانہ اخراجات پورے نہ ہو، تو ٹھیک ہے وہ نہ قرض لے، اس کی استطاعت ہی نہیں ہے قربانی کرنے کی. وہ اللہ سے استطاعت کا سوال کرے کہ اللہ تو استطاعت دے، تو فراوانی کر، تو میں بھی اللہ کی راہ میں اے اللہ میں تیری راہ کے اندر اپنا مال قربان کروں گا. اس کو دعا کرنی چاہیے اللہ رب العزت ایسے مسلمانوں کو استطاعت دے جن کی قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے. پانچویں اگر ہم چیز دیکھیں وہ یہ ہے کہ مقرر وقت پر قربان کیا جائے، اور وہ 10 ذی الحجہ کو عید کی نماز کے بعد کا وقت ہے. 10 ذی الحجہ کو عید کی نماز کے بعد کا وقت ہے جس میں قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے، اور 13 ذی الحجہ کو مغرب کے وقت یہ وقت ختم ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اور نیچے وہ حدیث لکھی بھی ہوئی ہے سیکنڈ لاسٹ صحیح مسلم کی حدیث، کے جو ایام التشریق ہیں وہ سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں. اور ایام التشریق کون سے ہیں؟ 11 12 13. یہ ایام التشریق ہے 11 12 13. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کے سب ذبح کے دن ہیں. 10 ذی الحجہ تو ہے ہی یوم النحر یوم الذبح، لیکن 11 12 13 یہ بھی ذبح کے دن ہے. تو 13 کو کیونکہ اسلامی کیلنڈر کے اندر ہجری مہینوں کے اندر دن کا آغاز ہوتا ہے مغرب سے. ٹھیک ہے جی. تو 13 ذی الحجہ کو مغرب کے وقت 13 ذی الحجہ مکمل ہو جاتی ہے، اور مغرب کے وقت سے 14 ذی الحجہ شروع ہو جاتی ہے، تو مغرب سے پہلے پہلے قربانی کی جا سکتی ہے. اب ہم حدیث کو لے لیتے ہیں. پہلی حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے اپنا جانور ذبح کیا نا تو وہ عام صدقہ ہے، عام گوشت ہے، اپنے گھر والوں کو بھی کھلائے، یہ قربانی نہیں ہے. قربانی کے لیے شرط ہے کہ وہ عید کی نماز کے بعد ہونی چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتا دی صحیح بخاری کی حدیث کے اندر کہ ان اول ما نبدا به ما نبدا من یومنا نصلی، سب سے پہلے ہم اس دن میں جو کام کریں گے وہ یہ کہ ہم نماز پڑھیں گے، ثم نرجع فننحر، پھر ہم واپس لوٹیں گے اور ہم قربانی کریں گے. تو جس نے یہ کام کیا وہ ہماری سنت کو پہنچ گیا، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے قربان کر لیا جانور تو پھر یہ گوشت ہے وہ اپنے گھر والوں کو دے، وہ کھائیں پیئیں، حلال ہے، لیکن یہ قربانی نہیں ہے، نسک نہیں ہے. یہ جو اللہ کی راہ میں عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی اس نے کرنی تھی نا، یہ وہ اس کی قبول نہیں ہوئی. ہاں بطور گوشت کے اس کے لیے جائز ہے کیونکہ اس پر اللہ کا نام پڑا گیا اور جانور کو ذبح کیا گیا، وہ عام ذبح کی طرح ہے، اس کو کھایا پیا جا سکتا ہے. اور نیچے والی جو دو حدیث ہیں ان دونوں حدیث کے اندر وہی ہے کہ جو ایام التشریق ہیں وہ سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں، اور ایام التشریق 11 12 13 ذی الحجہ کے دن ہیں. اب ہم آتے ہیں جی ایک اور اہم ترین مسئلے کی طرف، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا گھر کے تمام افراد اپنی اپنی طرف سے الگ الگ قربانی کریں گے، یا ایک قربانی تمام افراد کی طرف سے کفایت کر جائے گی. تو یاد رکھیے گا یہاں جو افراد سے مراد ہے نا وہ کون سے افراد ہیں، مطلب جو ایک فیملی ہوتی ہے. اب مطلب دو بھائی ہیں، ایک الگ گھر میں رہتا ہے، ایک الگ گھر میں رہتا ہے، ایک کی الگ فیملی ہے، ایک کی الگ فیملی ہے، تو یہ دو گھر شمار ہوں گے، یہ ایک گھر شمار نہیں ہوگا. ایک بہن ہے، ایک بھائی ہیں، وہ اس کی شادی ہو چکی، وہ الگ رہتی ہے، یہ الگ رہتا ہے. اب یہ اس کے والد کا گھر ہے، وہ لڑکی اب اپنے گھر والی ہو گئی، تو وہ الگ گھر ہے، یہ الگ گھر ہے. سمجھا گی نا آپ کو؟ ایک گھر سے مراد وہ ایک کنبہ، ایک خاندان ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو ایک قربانی ایک گھر کے تمام افراد کی طرف سے کافی ہے. اور اس بارے میں حضرت عطا کی روایت ہے، کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ایوب انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، میں نے ان سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھیں؟ تو انہوں نے بتایا کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر بندہ ایک ہی بکری ذبح کرتا تھا اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے. فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، وہ خود بھی کھاتے تھے اور کھلاتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے اس گوشت سے اور کھلاتے بھی تھے. تو حضرت ابو ایوب انصاری نے انہیں بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کس طرح سے ہوا کرتی تھی. ایک ہی جانور قربان ہوتا تھا سارے گھر والوں کی طرف سے، اور وہ گھر والے بھی کھاتے تھے اور دوسروں کو کھلاتے بھی تھی. تو قربانی کا گوشت کھایا بھی جائے گا اور کھلایا بھی جائے گا. اب ایک اہم ترین مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کو بعض علماء کرام جو کہتے ہیں نا 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، وہ در حقیقت قرآن مجید کی اس آیت کی وجہ سے
یا صحیح مسلم کی اس حدیث کی وجہ سے وہ اس طرف آتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر آیت کے اندر ہے فَكُلُوا مِنْهَا، اس گوشت سے کھاؤ پیو، ان جانوروں سے کھاؤ پیو، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، قانی کہتے ہیں جو قناعت اختیار کرنے والا ہوتا ہے، جو ضرورت مند تو ہے لیکن سوال نہیں کرتا، معتر کہتے ہیں جو محتاج ہے سوال بھی کر لیتا ہے۔ تو فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ، جو سوال نہیں کرنے والے چاہے تمہارے رشتہ دار دیگر لوگ ہیں ان کو بھی کھلاؤ اور سوالیوں کو بھی دو۔ تو 3 حصے کر لو، ایک کھاؤ، ایک اپنے لیے، ایک ایسے لوگوں کے لیے جو قناعت اختیار کرنے والے ہیں، سوال نہیں بھی کر رہے تو ان کو بھی دو، اور تیسرا ہے کہ جو سوالی ہیں، معتر ہیں، فقراء مساکین ہیں، ان کو بھی دو۔ تو علماء کرام نے کہا 3 حصے کر لیے جائیں اور اس طرح سے تقسیم کر لیے جائیں، لیکن یہ آیت کریمہ سے استدلال ہے، مطلب کوئی واضح وہ دلیل کے الفاظ نہیں ہے کہ لازماً 3 حصے ہی کیے جائیں۔ اس وجہ سے اگر کوئی 3 حصے نہیں بھی کرتا تو اس کی قربانی بالکل درست ہے، اس کا گوشت تقسیم بالکل درست ہے۔ جس طرح پچھلی حدیث میں حضرت ابو ایوب انصاری نے خلاصہ بیان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جانور قربان ہوتا ساروں کی طرف سے اور ایک گھر والوں کی طرف سے، اور وہ کھاتے بھی اور کھلاتے بھی۔ تو اصل کنسیپٹ یہ ہے کہ اس گوشت سے کھایا بھی جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور دوسروں کو بھی کھلایا جائے۔ اب ان دوسروں کے اندر آپ کے سب سے پہلا جو درجہ رکھتے ہیں وہ رشتہ دار ہیں، اعزاء اقربا ہیں، قریبی لوگ ہیں، ہمسائے ہیں، اس کے علاوہ جو باقی سوالی ہیں، دیگر مسلمان ہیں، سب کے ساتھ ان خوشیوں کو بانٹنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کے بارے میں فرمایا فَكُلُوا، کھاؤ، وَادَّخِرُوا، ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، وَتَصَدَّقُوا، اور صدقہ بھی کرو، اپنے لیے رکھو بھی، کھاؤ بھی، اور اللہ کی راہ میں بھی دو۔ تو ہمیں بھی ان تمام چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اب قربانی کے بارے میں ایک آخری مسئلہ جس کی میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ اکثر لوگ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں کہ جو فوت شدگان ہیں ان کی طرف سے قربانی کا کیا حکم ہے۔ تو دیکھیے فوت شدگان اگر مطلب کوئی شخص ہے، اس کی والدہ فوت ہو چکی ہے، اس کے والد فوت ہو چکے ہیں، تو وہ اس اپنی ہی قربانی کی نیت کے اندر ان کو بھی داخل کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانی کیا کرتے تھے، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت خدیجہ سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ کرتے رہے، ان کی قربانیوں کو یاد کرتے رہے، ان کی محبتوں کو یاد کرتے رہے۔ اب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت خدیجہ کی طرف سے الگ سے قربانی کرتے ہیں؟ حالانکہ کر سکتے تھے اگر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں وفات پا جاتی ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیٹیوں کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے الگ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے آپ کی زندگی میں فوت ہو جاتے ہیں، کیا ان کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک قربانی کیا کرتے یا 2 قربانی کیا کرتے، وہ تمام اہل و عیال کی طرف سے ہو جاتی تھیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس وجہ سے وہ جو فوت شدگان ہیں آپ اپنی قربانی کے اندر ان کو شامل کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے لازمی جو فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے ایک الگ قربانی کرنی ہے، یا کوئی شخص اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت کر کے کس کو چل جاتا ہے کہ میری طرف سے آپ نے قربانی کرنی ہے، تو ٹھیک ہے وہ قربانی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق ایک مالی عبادت کے ساتھ بھی ہے، اور درست بات یہی ہے کہ مالی عبادت فوت شدگان کی طرف سے کوئی زندہ کر سکتا ہے۔ ہاں جو نماز وغیرہ ہے وہ نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کریں ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی، جن اعمال کا تذکرہ ہوا اللہ ہمیں توفیق عطا کریں ان اعمال کی کرنے کی، اور اللہ رب العزت ہمیں ان دنوں کے اندر گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا کرے۔ وما توفیقنا الا باللہ، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔